السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میرے پوتر کا پروگرام بڑھ گیا ہے، بالکل سارا پانی پھیر گیا اس کے اوپر۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کس طرح پروگرام کو واڑا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا، الہام کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہیں سکتا۔ لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کرتے۔ تو میرے پتر کے نزدیک چونکہ الہام کا دعویٰ کرنے والا کافر ہوتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ میرا پتر اپنے اس اصول اور ضابطے پر ڈٹا رہتا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہتا، بھائی تو نے کفر کیا ہے اور الہام کا دعویٰ کر کے تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس کو دعوت اسلام پیش کرتا اور اس کی اصلاح کرتا اور اس سے رجوع کرواتا، توبہ کرواتا۔ تو رجوع اور توبہ کروانے کی بجائے الٹا اس کی اس گفتگو کی، اس جملے کی اس نے تعویلیں شروع کر دیں اور اس کا حمایتی بن گیا۔ اور بھائی اس بیچارے کو اردو آتی نہیں ہے، اس کو عربی نہیں آتی، اسے مسلمانوں کے اختلافات کا نہیں پتا، وہ تقابل ادیان کا سٹوڈنٹ ہے، اس بیچارے کو ان گھمبیر مسائل کا، منطق کا، صوفیاء کے ایشوز کا، اختلافی موضوعات کے علی بے نہیں آتی، اس کے استاد کو بھی نہیں آتی تھی۔ تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا۔ وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب۔ دیکھا آپ نے، کہتا جی نہیں وہ اصل میں اردو نہیں جانتا اور وہ شرح صدر بولنا چاہتا تھا، شرح صدر کی بجائے الہام کا لفظ ان کے منہ سے نکل گیا۔ وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت تو جواب۔ پتہ نہیں میرے پتر کو بھی اس کے بارے میں کوئی الہام ہوا ہے کہ وہ واقعی شرح صدر بولنا چاہتا تھا اور شرح صدر کی بجائے وہ الہام بول گیا۔ امید ہے کہ میرا پتر اس کی بھی کسی ویڈیو میں وضاحت کر دے گا کہ مجھے کس انداز سے، کس ذریعے سے، کس طریقے سے پتہ چلا کہ وہ شرح صدر کہنا چاہتا تھا، کیا الہام ہوا تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ تو بہرحال میرے پتر نے جتنے بھی تعویلیں کی، جتنے بھی جتن کیے اور جتنی بھی کوشش کی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بیان دے کر میرے پتر کے سارے پروگرام پر پانی پھیر دیا، ساری تعویلوں پر پانی پھیر دیا، یوں سمجھیے کہ پروگرام واڑ کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان سنیے، پھر آگے بات کرتے تو ہیں۔ الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا، اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا آف دا ٹنگ، الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا۔ سنا آپ نے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور میں نے غلطی سے اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آئی یوں کہا تھا، یعنی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو جس غلطی کا انہیں اندازہ ہوا، جو غلطی انہوں نے محسوس کی کہ واقعی یہ غلطی ہوئی ہے، الہام میں مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو انہوں نے غلطی سے، وہ کہتے ہیں میں نے غلطی سے رسول کی طرف اس کو منسوب کیا، یہ غلطی ہو گئی تھی۔ تو اگر الہام میں بھی ان کا نظریہ یہ نہ ہوتا کہ الہام ہوتا ہے تو یقیناً وہ اس سے بھی رجوع کر لیتے اور اس کا بھی اظہار کرتے۔ جو انہیں غلطی محسوس ہوئی، جو غلطی لگی، وہ اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ اس سے مجھے غلطی ہوئی۔ اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا آف دا ٹنگ، الہام تو اللہ اگر کی طرف سے آتا الہام ہے کا نا۔ دعویٰ ان کے نزدیک غلط ہوتا اور یہ ان کا عقیدہ ہوتا، نظریہ ہوتا کہ الہام بھی نہیں ہوتا، تو جس طرح اس غلطی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، تو اسی طرح وہ اس کا بھی اعتراف کر لیتے کہ بھئی میں شرح صدر کہنا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے شرح صدر کی بجائے الہام کہہ دیا۔ تو اس طرح کی کوئی وضاحت نہ دینا، اس طرح کا کوئی تبصرہ نہ کرنا، الہام کا ذکر نہ کرنا، مدد کا ذکر ان کو لگا کہ غلطی ہے، لیکن الہام میں ان کو کوئی غلطی نہیں لگی کہ میں نے یہ شرح صدر بولنا تھا، اس کی بجائے الہام بول دیا، اس سے ان کا اس کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے
کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اب بھی وہی نظریہ وہی عقیدہ ہے کہ الہام ہوتا ہے۔ کیوں پتر؟ اب تو کوئی گنجائش نہیں نہ رہی، اب تو متکلم نے خود وضاحت کر دی ہے۔ یہ ظاہر نص سے بھی اوپر کی دلیل ہوتی ہے، پکی دلیل ہوتی ہے، ظاہر نص اور مفسر، اور یہ بالکل جو متکلم وضاحت کر دے، دوسرا کوئی جتنی مرضی تعویلیں کرتا رہے، متکلم کی بات ہی کو اہمیت دی جاتی ہے، وہی بات ہی مضبوط اور وہی مطلب ہوتا ہے جو متکلم بیان کر رہا ہوتا ہے۔ خود متکلم نے کہہ دیا کہ یہ فلاں تو لفظ مجھ سے غلطی سے ادا ہو گیا، لیکن جو دوسرا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ کیوں پتر؟ اب بھی کوئی ابہام رہا، اب بھی کوئی شک رہا؟ کیوں؟ اب تو پکی بات ہے نا کہ چاچی گئی، چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں کلمہ کفر بولنے سے پتر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معیار ہر ایک کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ جو شرعی حکم ہوتا ہے نا، شرعی حکم، وہ سب پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی پر ایک حکم لاگو کریں اور دوسرے پر اگر وہی حکم لگے اور دوسرا وہی کام کرے تو اس کے لیے ہم تعویلیں کریں۔ شرعی احکام ہم کسی کو استثناء نہیں دے سکتے اس معاملے میں۔ ہاں جی چلو فلاں نے کام یہ بات کہی تھی، چلو اس کے لیے اجازت ہے، اور فلاں نے یہ بات کہی تھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ شریعت کا جو فیصلہ ہوتا ہے، شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں، سب مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جو بندہ آپ کے نزدیک الہام کا دعویٰ کرنے والا کافر ہوگا تو یہ دعویٰ جو بھی کرے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہے، چاہے کوئی وہ مفتی ہے، تو آپ کا یہ فتویٰ ہر ایک پر لاگو ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ ایک پر تو وہ فتویٰ جاری کر دیں اور دوسرے کے لیے کہیں جی نہیں اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اب وہ مطلب والی بات بھی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے خود وضاحت کر دی کہ میرا عقیدہ اب بھی وہی ہے کہ الہام ہوتا ہے۔ تو پتر اب تو چاچی گئی نا، اب تو چاچی کے جانے میں کوئی گنجائش نہیں رہی، بلکہ صرف چاچی نہیں، چاچو بھی گیا ساتھ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ صرف یہی ایک چاچو نہیں، کئی چاچے گئے۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی گئے، اسحاق فیصل آبادی بھی گیا، اور البانی بھی گیا، کیونکہ کئی چچوں نے الہام کی تائید کی اور الہام کا اقرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ الہام ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا پتر کہ ایک چاچو جائے اور دوسرے نہ جائیں، جبکہ کام بات سب ایک ہی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ایک بات کرے وہ تو گیا، اور دوسرے اگر وہی کہیں تو وہ نہ جائیں، تو پھر اس طرح تو پتر آپ کے سارے چاچو ہی گئے، بلکہ سارا خاندان ہی گیا۔ آپ کے استاد گئے، اور آپ کے جو دوست جن کے آپ فیورٹ میں لگے ہوئے ہیں اور جن کی طرف سے تعویلیں کر رہے ہیں، صفائیاں پیش کر رہے ہیں، وہ بھی گئے۔ کئی آپ کے چاچو چاچیاں گئیاں، تو پتہ چلا کہ پتر اب سارا خاندان ہی آپ کا گیا۔ تو لہٰذا امید ہے کہ آئندہ آپ کوئی بھی بات بولیں گے تو سوچ سمجھ کر بولیں گے، بغیر سوچے سمجھے۔ امید ہے کہ آپ آئندہ اس طرح کا کوئی فتویٰ جلد بازی میں نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے یہ فتویٰ دیا ہی ہے تو پتر آپ اس فتوے پر ڈٹے رہیں، اور ڈٹ جائیں اور کہیں نہیں جی بس جو میں نے کہہ دیا سب کے لیے یہی حکم ہے۔ آپ ایک ہی طرف سے تو تعویلیں کر رہے ہیں، اور اگر یہی بات کوئی دوسرا کہہ دے جو آپ کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا تو وہ فوراً کافر ہو جائے، وہ فوراً مرتد ہو جائے، فوراً اسلام سے نکل جائے۔ وہ بھی گیا، چاچو بھی گئی، چاچی بھی گئی، اور اگر آپ کے چاچو چاچی یہ دعویٰ کریں اور اس طرح کے اقرار کریں الہام کے، آپ کے اساتذہ کریں، تو ان کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا آپ کے لیے۔ یہ تو وہی ہے نا کہ میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا تھو تھو۔ پتر معیار سب کے لیے ایک ہی رکھیں، یہ نہیں کہ دوگلا پالیسی نہیں، کسی کے لیے کوئی حکم، کسی کے لیے کوئی حکم۔ میرے مسلمان دوستو، بھائیو، سادہ لو مسلمانوں، یہ ہے میرے پتر کا علمی معیار۔ یہ جس کو چاہتا ہے کافر قرار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کفر کی تعویلیں کر کے اس کے حق میں ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ بات سب نے ایک ہی کی ہے، مگر ایک کی طرف سے تعویلیں کر رہے نہیں، وہ یہ کہنا چاہتا تھا، یہ منہ سے نکل گیا، مگر اس نے بھی خود یہ بات واضح کر کے
اور خود وضاحت کر کے میرے پتر کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا ہے کہ امید ہے کہ یہ اب گال جو ہے نا سرخ ضرور ہو گیا ہوگا اور سارے کا سارا پروگرام بھی بڑھ گیا۔